نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے، تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے، چراغ جل رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا، تو وہ نوجوان نہ بیٹھا بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا، تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. وہ نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا، کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں، مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے، میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے، سویا رہنے دو. کہ حضور سونے تو نہیں آیا، خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو، کیا عرض ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا، یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا، بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے، میں اس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں، آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز رجعت انا عمر بن عبدالعزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. محدث ابن جوزی نے لکھا ہے، کہنے لگے کم تو جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز، پھر بھی عمر بن رجعت، اور میں لوٹ آیا ہوں، واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہوئی، میرا باپ بھی وہی ہے، میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز، میں بدلا. تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست، جو اس کی لذت ہے، دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں، دو آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بولیے نا. دو میرے وزیر، ترمذی کی حدیث ہے، دو زمین پہ ہیں، دو. حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر. آسمان والے کون ہیں؟ فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں، دو وزیر. حضور بادشاہ ہیں، وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں، لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹھ بھی. ان تے میرے خیال ہے جوتی گنانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹھتا ہو. نہیں، آپ ہی کی گنڈنا ہے، کسی کو بھی نہیں گنڈائی دا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر رہا ہوں. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے، کپڑوں کو پیبند بھی. حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے، اور ایسا بھی ہوتا. یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا. دو جہاں کے بادشاہ ہے، لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے، کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ، میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے، رکھنا چاہیے. تو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہلی تے، میں ڈنڈے نہیں مارنے. میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں کڈی بلا دا نام ہے، تو ٹکر ہی نہیں پکایا. وہ میں آ گیا گھر تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا، میں ہی آ گیا گھر. اللہ خیر کر. بھائی ہٹلر نہ بنو، ہر جگہ ہٹلر نہ بنو. حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے، پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی، ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے سا انہوں، موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا. حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی پہ. میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا. حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا.
سخت دل تھا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے رو, کس طرح موجیں کریں, اور آپ اس مان کی چارپائی پہ. تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا, جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لیں, آخرت میں ذلیل ہو جائے. فرمایا ان کو کرنے دے موج, وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے, تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں آنکھیں بند ہوں گی, وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد. میرے عزیزو, یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال, رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا, ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے ہیں, آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بستر بچھانا, سنگل ہی بچھانا, اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو کہاں لوگ یقین کریں نا, گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا, اٹھتے ہی نہیں ہم, بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے. سنو اور یاد رکھو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی, بادشاہی میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں. حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے, پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا. یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا, جی جیسے آپ کا حکم ہے, امیر کی بات ماننا. گورنر بن گئے. اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے, گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے, کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر, مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی, لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے, جہاں وہ لا کے اتارتے تھے, وہاں ایک شخص اترا, مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن. وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے, اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا, کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا, او بولیے او غلام ادھر آ. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب. کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا, چھوڑ کے آ. جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی, طاقت تو کرے کوئی, ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائز ہے, صرف ایک سادہ قوم کا وہ اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام. بھائی گورنر کوئی کہہ دیا, گورنر صاحب نے سر کے اوپر بکسا اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر رہے, کہتے ہیں بھائی غلام کو رستہ دے دو, ذرا سامان وزنی ہے, ذرا غلام کو رستہ دے دو, سامان وزنی ہے, پیچھے ہٹ جاؤ ذرا رستہ دے دو. شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے, کہا حضور ہمیں دے دیں. فرمایا نہیں, اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا. وہ شخص شرمندہ ہو گیا, کہنے لگا حضور مجھے کب خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں, غلطی ہو گئی, میں غلام کہہ بیٹھا. حضرت سلمان فارسی رو پڑے, فرمانے لگے تو میرا محسن ہے, تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے. میں غلام ہوں, میں کھجوریں بیچا کرتا تھا, میں مدینے میں نوکری کرتا تھا, تو نے اچھا کیا ہے. فرمایا نا تو میرا محسن ہے, تو نے مجھے یاد کرا دیا, میں کیا نا اب میں ہی لے کے چلوں گا. رستے میں جا رہے ایک شخص دوڑا آیا, کہنے لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں. یہ بادشاہ ہیں, فقیری ہو رہی ہے, حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دے, میں اٹھا لیتا ہوں. تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا, وعدہ کر. تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بوجھ میں اٹھاتا ہوں. کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا. فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ, اگر وہاں میرا کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہے صوبے کے. میرے دوست, ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا, لوگ میرا استقبال کرے, مجھے اٹھ کے ملے, مجھے پروٹوکول دے, میرا نام جپے, میں ہوتی رہے ہر جگہ, بس مجھے ہی لوگ جانے. اور میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ, نفس پرستی کی اس جنگ سے نکل آ, اپنے مزاج کی اس قلت سے نکل آ,
اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں. بھئی ہمارا بھی نام لکھ لو, ہم بھی شامل ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے اس گورکھ دھندے کا کچھ نہ کچھ, ہمیں بھی شامل کر لو. یہ نفس پرستی کی جنگ ہے, اس سے نکلو. اگر رب کریم نے بادشاہی دی ہے تو اس میں فقیری کرو. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیے. نہیں نہ بولے آپ لوگ, مشکل کام بتا دیا نا میں نے. کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا جی؟ اللہ خیر کرے. میں کیا رہے, میں تو ماڑے دی گل کر چھڑی ہے, بولے نہیں نا آپ لوگ. کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری, کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر, کچھ نہیں فرق ہوتا. اس سے آپ کا نفس کچلا جائے گا. کبھی کبھی نا, کبھی کبھی باوجود موٹر سائیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے, کچھ نہیں فرق ہوتا. کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے, کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں, ویکھو جی انہیں آدھا کلو کھانڈل, کہنے دو کو کہتا ہے. کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں. بھئی کبھی کبھی آپ بھی, کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں, اس کو بٹھا کے کہا کریں, بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں. کبھی کہا کریں گھر والوں کو, بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دیتا ہوں. کچھ فرق نہیں آنے لگا, عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی. کبھی کبھی یہ کام, وہ جو گھومنے والی کرسی رکھی ہوئی ہے نا جس پہ بیٹھ کے ہم حساب کرتے ہیں, کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں, کچھ نہیں فرق آنے لگا. یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے. یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جھوٹی انا کے دروازے کھول رکھے ہیں, یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں. جو نفس پرستی کی جنگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے. یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے. یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی. ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے. تکبر اور غرور والے جو لوگ تھے نا, ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا. جس نے کہا ہے مجھے چودھری صاحب کو, وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں. جس نے کہا ہے مجھے سیٹھ صاحب کو, وہ اسی گڑبڑ میں رہا ہے اور لوگ آگے بیت گئے ہیں. دنیا میں کوئی پیشہ برا نہیں. ملت کے جوانوں, یہ تم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی گلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے, لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا. اور دیس اپنے دیاں ولہ نالو تمبے لالا کھائیے, امی غیر ملک دے باغاں اندر میوے کھان نہ جائیے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. کسی کے سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے.